بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام لا شرف اعلی من الاسلام ولا عز اعظ من التقوى ولا معقل احسن من الورى۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ باعزت بننا چاہتے ہیں، اگر آپ باشرف اور محترم بننا چاہتے ہیں، اگر آپ احتیاج اور ضرورت مند اور فقیری سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، آپ کی خطائیں معاف کر دی جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سکون اور آرام سے زندگی گزاریں، تو امیر المومنین اس کے لیے ان صفات کو، ان عادات کو، ان اطوار کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے اندر یہ ہے تو بس اس سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اور اگر تو ان سے ہٹ کر کچھ چاہتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو بھی آخر میں بیان فرمایا۔ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم قرآن کو بھی تلاوت کی حد تک لیتے ہیں، اس سے ہدایت نہیں لیتے، حدیث کو بھی ہم بس پڑھنے کی حد تک لیتے ہیں، سمجھنے اور ہدایت کی حد تک اس کو نہیں لیتے، اس سے ہدایت نہیں لیتے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ فرمودات، جن کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، قرآن عظیم کے بعد اگر کوئی کتاب ضابطۂ حیات کہلا سکتی ہے تو یہ نہج البلاغہ ہے، جس میں اصول دین بھی بیان ہوئے، انشاءاللہ ہم خطبات پڑھیں گے، جس میں فروع دین بھی ہے، جس میں اخلاقیات بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنا کیسا ہے، جس میں انداز حکمرانی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ صرف کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم ابھی تک سمجھنے کے لیے تیار، سمجھنے سے مراد عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا شرف اعلی من الاسلام، اسلام سے اعلیٰ، اسلام سے بلند کوئی شرف، کوئی احترام، کوئی بزرگی نہ۔ سب سے محترم شخص، سب سے باشرف ترین شخص وہ ہے جو اسلام پر ہے، جو اپنے خالق کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بس جو مسلمان ہے اس کو دنیا میں بھی احترام، آخرت میں بھی احترام، لیکن پھر بات وہی ہے کہ اسلام ہماری زبانوں کی حد تک نہ ہو، ہم دل سے مسلمان ہوں، اگر وہ مقام آپ کو چاہیے تو۔
فرماتے ہیں لا عز اعز من التقوی، تقوی سے زیادہ اعز کوئی عزت نہیں، کوئی بزرگی نہیں، کوئی وقار نہیں۔ پوری توجہ، یعنی آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ایک معاشرے میں باعزت انسان بن کر رہوں، امیر المومنین کی نظر میں تقوی سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں۔ اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب خدا نے وعدہ کر دیا کہ جس میں تقوی ہوگا وہ باعزت ہوگا، تو تقوی سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور شے عزت دلانے والی نہ، کوئی اور اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وَلَا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ، معقل کا معنی ہوتا ہے ملجا، پناہ گاہ، جہاں آدمی جا کے پناہ لیتا ہے، چھپتا ہے، بیٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں لا معقلا، کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں، احسن من الورع، جو پرہیزگاری سے آسن ہو، بہتر ہو، زیادہ اچھی ہو۔ اگر آپ پناہ لینا چاہتے ہیں کسی مضبوط حصار میں، کیسے؟ شیطان سے پناہ لینی ہے، شیطان صفت لوگوں سے پناہ لینی ہے، ٹھیک ہے جی، بری عادات سے بچنا ہے، اس کے لیے پناہ گاہ چاہیے۔ فرماتے ہیں لا معقل احسن من الورع، پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے۔ ولا شفیع انجح من التوبہ، شفیع شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، انجح ناجح سے ہے، انجح یعنی زیادہ کامیاب۔ امام فرماتے ہیں لا شفیع انجح من التوبہ، توبہ سے بڑھ کر کوئی کامیاب سفارش کرنے والا نہیں ہے، یعنی سب سے کامیاب ترین شفیع تیرے حق میں تیری اپنی توبہ ہے۔ انجح زیادہ کامیاب، اس کا لغوی معنی ہے زیادہ کامیاب، ایک ہو گیا ناجح کامیاب، انجح یعنی زیادہ کامیاب۔ تیری توبہ سے بڑھ کر کوئی تیرا شفیع نہیں، کوئی تیرا سفارشی نہیں، تیری اپنی توبہ خلوص سے، نیت سے بارگاہ خدا میں توبہ کر لے، یہی تیری سب سے بڑی سفارش ہے اور سب سے کامیاب سفارش ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ولا کنز اغنی من القناع، خزانہ چاہتے ہو، کنز کہتے ہیں خزانے کو جی، امیر المومنین فرماتے ہیں قناعت سے بڑھ کر کوئی اور خزانہ نہیں ہے۔ لا کنز، کوئی خزانہ نہیں، اغنا، او غنا سے ہے، یعنی بے نیاز کرنے والا، من القناع، جس میں قناعت آ گئی، جو مل گیا الحمدللہ، جس نے یہ اختیار کر لیا یہ سب سے بڑا خزانہ ہے، اور ایسا کہ اغنا، جو تمہیں باقی دنیا سے اور مال دنیا سے بے نیاز کر دے گا، غنی بنا دے گا، تجھے کسی شے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ کس کے پاس کیا ہے اور کہاں کیا ہے، اس لیے کہ اگر تیرے اندر یہ قناعت آ گئی، اس سے بڑا خزانہ، یعنی اگر قناعت کی صفت تیرے اندر آ گئی ہے تو سمجھو تو ایک بہت بڑے خزانے کا مالک ہے۔ اس لیے کہ جو شخص قانع ہوتا ہے نہ اس کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ کس کے پاس کیا ہے،
نہ اس کو اس سے غرض ہے کہ کہاں کیا ملتا ہے، بے پرواہ سکون، جو ملا الحمدللہ۔ ولا مالا اذهب للفاقۃ من الرضا بالقوت، پوری توجہ، فاقہ حاجت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی، فقر کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا مالا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھ سے فقر دور ہو جائے، احتیاج دور ہو جائے، میں محتاج کسی کا نہ بنوں، محتاجی سے بچنا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں لا مال اذهب للفاقہ، اذهب و ذاہب سے اذهب، یعنی کوئی مال احتیاج کو دور کرنے والا نہیں ہے، من الرضا بالقوت، اس کس پر کہ جو تمہیں ملا ہے اس پر راضی ہو جانا، ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ اگر تو جو کچھ تمہیں ملا ہے اس پر راضی ہو گیا، قوت یعنی جو انسان کو ضرورت کو پوری کر رہا ہے، بس اتنا، اس سے بڑھ کر تیری احتیاج کو، تیری ضرورت کو، تیرے فقر کو دور کرنے والا اور کوئی مال نہیں ہے۔ اس پر غور کرنا ہے۔ اگر تیری ضرورت ہے فرض کرو 500 روپے اور تمہیں مل گئے اور تو اس پر راضی ہے، راضی مطلب کیا ہے؟ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، تو فقیر نہیں ہے، تمہیں احتیاج نہیں ہوگی، تمہیں پرواہ نہیں ہوگی، اور اگر کروڑوں بھی تمہیں مل گئے اور جو ملا ہے تو اس پر راضی نہیں ہے، تو پھر ہمیشہ محتاج رہے گا، ہمیشہ فقیر رہے گا۔ یہ زمین خرید لی ہے تو اگلی بھی خرید لوں، یہ پلاٹ خرید لیا تو اگلا بھی خرید لوں، یہ مکان بنا لیا ہے تو اگلا بھی کر لوں، یہ پیسہ آ گیا تو اس کے لیے فلاں کروں، یہ لے لیا ہے تو وہ لے لوں، پھر تیری زندگی احتیاج اور فقیری میں گزرے گی۔ اگر ان سب سے بچنا ہے تو ان فقیری اور احتیاج کو جو مال دور کر سکتا ہے کہ تو احتیاج اور محتاج بن کے نہ رہے، تو وہ ہے الرضا بالقوت، جو تمہیں ملا بقدر ضرورت اس پر راضی رہنا۔ فرماتے ہیں من اقتصر علی بلغۃ الکفاف، جو شخص قدر حاجت پر، یعنی جتنی اس کو ضرورت تھی، جو شخص اس پر اقتصار کر لیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی جتنا اس کو چاہیے تھا، بلغہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جو اس کو کفایت کرے، کفاف ہوتا ہے بقدر الحاجت، یعنی جو بندہ اپنی حاجت کی مقدار پر اقتصار کرتا ہے، یعنی اس کو جتنا چاہیے وہ اس کو مل گیا اور وہ اسی پر اقتصار کرتا ہے، وہ کافی سمجھتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں انتظم الراحۃ، وہ شخص راحت، سکون، آرام، آسائش کو پا لیتا ہے، منظم کر لیتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی اس کی سکون میں آ جاتی ہے۔ اب یہ نسخہ آ گیا نا کہ راحت چاہتے ہو، سکون اور آرام چاہتے ہو، پھر جتنا ضرورت ہے نا بقدر الکفاف اسی پر اکتفا کرو، آگے لالچ کی دنیا میں نہ جاؤ، حرص میں نہ جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ من اقتصرا، جو بندہ اقتصار کر لیتا ہے، یعنی کافی سمجھتا ہے اپنے لیے، مطمئن ہو جاتا ہے، کس پر؟ علی بلغۃ الکفاف، یعنی بقدر حاجت کو پا لینے پر کہ جتنی اس کی ضرورت تھی اتنا مل گیا، اقتصار کر لیتا ہے۔ فقد انتظم الراحۃ، گویا اس نے راحت اور سکون کو منظم کر لیا، پا لیا۔ وتبوأ
خفض الدعت، تبوا اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نازلہ، یعنی کہیں بیٹھ جانا، نزول کرنا، سکون کرنا۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ تبوا، جو بندہ یہ کر لے گا تبوا خفض الراحہ، وہ آرام اور سکون میں اپنی منزل بنا لیتا ہے، یعنی نزول کر لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ مراد کیا؟ یعنی اس شخص کو دا کا معنی بھی سکون ہوتا ہے اور خفض کا معنی بھی یعنی وسعت، سکون، آرام، یہ معنی میں ہوتا ہے، وہ اس کی منزل بن جاتی ہے۔ تبوا یعنی گویا وہ نازل ہو گیا، وہ بیٹھ گیا جہاں سکون اور آرام تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب تقوی سے کیا ملے گا؟ پرہیزگاری سے کیا ملے گا؟ توبہ سے کیا ملے گا؟ قناعت سے کیا ملے گا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ بقدر ضرورت پر اکتفا کرنے سے کیا ملے گا؟ امیروں نے فرما دیے۔ اب اگلے حصے فرماتے ہیں والرغبت، رغبت، خواہش، ہرس، لالچ، مفتاح النصب، نصب رنج و غم، اس کی چابی ہے۔ یعنی مراد کیا کہ جب تیرے اندر رغبت فی دنیا ہوگی، اور جمع کرنا ہے، اور جمع کرنا ہے، اور جمع کرتا ہے، رغبت فی الدنیا، حرص علی الدنیا، الطمع فی الدنیا، فرماتے ہیں مفتاح النصب، نصب کہتے ہیں رنج کو، تکلیفوں کو، دکھ کو، اذیت کو، یہ اس کی رنج و تکلیف کی مفتاح، چابی ہے۔ جب لالچ آ جائے گا پھر تمہیں سکون نہیں ملے گا، پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، مختلف انداز سے۔ وَمَطِيَّةُ التَّعَبِ، تعب بھی کہتے ہیں مشقت کو، تھک جانا۔ مطیہ سواری کو کہتے ہیں، جس پر سوار ہو جاتا ہے۔ الرغبت یعنی دنیا کی رغبت، دنیا میں رغبت سے مراد یعنی او لالچ، حرص، یہ تکلیفوں کی چابی ہے۔ وَمَطِيَّةُ التَّعَبِ، اور مشقت کی سواری ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان تین چیزوں سے بچو۔ کون سی؟ الحرص والکبر والحسد، حرص، لالچ، کبر، تکبر۔ حرص 100 آ گیا ہے تو 150 کے چکر میں، 200 آ گیا ہے تو 400 کے چکر میں، لاکھ آ گیا ہے تو 2 لاکھ کے چکر میں۔ تکبر، مجھ جیسا کوئی نہیں، چاہے وہ مال پر تکبر ہو، چاہے وہ علم پر تکبر ہو، چاہے وہ اپنی کسی اور فن پر تکبر ہو، یہ تکبر، مجھ جیسا کوئی نہیں، کسی کچھ نہ سمجھنا۔ والحسد، عام بیماری، کسی کو باعزت دیکھ دینا، اس سے جلتے رہنا۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے تو یہ اس سے جل رہا ہے، وہ نعمت مال کی ہو، نعمت علم کی ہو، نعمت عزت کی ہو۔ حسد، حاسد بندہ بیچارہ اتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے حاسد سے اس محسود کا کچھ بگڑنے والا، یہ خام خواہ اپنے اندر تڑپتا رہتا ہے، اس کی اتنی عزت کیوں ہے، اس کے پاس یہ مال کیوں ہے، اس کے پاس فلاں شے کیوں ہے، اس کے پاس فلاں شے کیوں ہے، بولتا بھی نہیں ہے۔ اچھا کبھی اظہار کرے حاسد اپنے حسد کا تو پتہ بھی چل رہتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ اس حاسد سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اپنے آپ میں جلتا رہتا ہے، اپنے آپ میں کڑتا رہتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہتا ہے، جبکہ اگلے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، غیبت کرتا رہے گا، گلے شکوے کرتا رہے گا، الی آخر۔ فرماتے ہیں الحرص والکبر والحسد دواع الی التقحم فی الذنوب۔ تقحم کہتے ہیں کسی شے میں غرق ہونا، یعنی ایک ہوتا ہے داخل ہونا، ایک ہوتا ہے زور سے داخل ہونا کہ وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے، غرق ہونا جس کو ڈوب جانا بہت۔
یہ تینوں عادات، حرص، کبر اور حسد، یہ جو صفات ہیں سیئہ دوائن، یہ دائی ہیں، یہ محرکات ہیں، کس بات کے؟ الی التقحم فی الذنوب، گناہوں میں ڈوب غرق ہو جانے کے۔ لالچ تمہیں گناہ کی وادی میں غرق کر دے گا، تکبر تمہیں گناہوں میں غرق کر دے گا، حسد تمہیں گناہوں میں دھکیل دے گا اور تو غرق ہو جائے گا، تیرے پاس نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ والشر جامع لمساوئ العیوب، شر، بد کرداری، ان تمام مساوئ العیوب یعنی تمام برے عیوب کا جامع ہے۔ بد کردار بندے میں یہ سارے برے عیوب ہوتے ہیں۔ بس امیر المومنین نے کلیئر کر دیا، واضح فرما دیا، کس بات کو؟ کہ یہ صفات ہیں جو تمہیں عزت دیں گی، جو تمہیں شرف دیں گی، جو تیری کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ چیزیں ہیں جو تمہیں گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیں گی۔ قال علیہ السلام لجابر بن عبد اللہ الانصاری، امیر المومنین نے جابر بن عبداللہ انصاری کو فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی، بہتری 4 چیزوں سے ہے۔ در حقیقت امیر المومنین اس فرمان مبارک میں 4 انسانوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر، کہ اگر یہ 4 بندے ان صفات کے حامل ہوں گے تو دنیا و آخرت میں قیام رہے گا، ثابت رہے گی، بہتری رہے گی، درستی رہے گی۔ اور اگر انہوں نے یہ 4 نے یہ کام نہ کیے، 4 کیسے ہیں؟ پوری توجہ بات کو سمجھنا ہے۔ 2 بندوں سے 2 بندے مربوط ہیں، کیسے؟ عالم کے ساتھ جاہل کا ربط ہے، سخی کے ساتھ فقیر کا ربط ہے۔ اگر عالم یہ کرے گا نتیجتاً جاہل بھی یہ کرے گا، دنیا بھی درست آخرت بھی درست۔ اگر عالم نے یہ نہ کیا تو مقابل میں جاہل پھر یہ کرے گا، آخرت بھی خراب دنیا بھی خراب۔ اگر سخی نے مالدار نے یہ کیا تو فقیر ایسا ہوگا، دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر۔ اور اگر سخی نے وہ نہ کیا جو کرنا تھا تو پھر فقیر یہ کرے گا۔ با الفاظ دیگر، اگر عالم اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو پھر جاہل ایسا ہوگا، اگر سخی اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو پھر فقیر ایسا ہوگا۔ اس لیے کہ جاہل کا براہ راست تعلق عالم کے ساتھ ہے، جاہل کا دیکھنا ہے کہ آیا عالم اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے یا نہیں نبھا رہا، آیا فقیر کو دیکھنا ہے سخی کے ساتھ، سخی اپنی ذمہ داری آسان فرمایا کیسے؟ اگر سخی اپنے مال سے سخاوت کرتا رہے اور واجبات ادا کرتا رہے تو کوئی بندہ کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائے گا؟
ہاتھ تب پھیلاتا ہے جب سخی اپنے واجبات مالی ادا نہیں کرتا۔ اگر عالم اپنے علم کو خرچ کرتا ہے، جتنا اس کا علم ہے اس کے بارے میں ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہے، تو جاہل جاہل نہ رہے گا، وہ بھی ہر وقت جب چاہے گا سوال کرے گا اور وہ جاہل عالم بنتا جائے گا۔ لیکن جب عالم جواب ہی نہ دے، جب عالم اپنا علم خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، عالم صاحب کہا جاتے آؤ جی ہمیں وعظ و نصیحت کرو، وہ فرماتا ہے گھنٹے کا 1,00,000 لوں گا، تو پھر کوئی جاہل کیوں سوال کرے گا؟ وہ کہاں سے علم حاصل کرے گا؟ بہت غور کرنا ہے، بہت غور کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا، یا عالم ہے یا جاہل ہے۔ عالم بھائی مانا کہ جتنا علم اس کے پاس ہے، یا پھر جاہل ہے، یا مالدار ہیں یا فقیر ہیں۔ فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں یا جابر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو فرمایا، اے جابر، قوام الدین والدنیا باربعۃ، دین اور دنیا کا قیام ثبات باربعۃ، ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھا کیسے جی؟ پوری توجہ۔ فرماتے ہیں عالم، نمبر 1 وہ عالم، مستعمل علمہ، جو اپنے علم کو استعمال کرتا ہو، اپنے علم کو کام میں لاتا ہو، اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہو، تو اس کا مطلب عالم اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ دوسرا ایک یہ شخص ہو گیا۔ دوسرا جاہل، وہ جاہل، لا یستنکف ان یتعلم، کہ جو لا یستنکف یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انکار نہیں کرتا، آر محسوس نہیں کرتا، شرم محسوس نہیں کرتا، کس سے؟ ان یتعلم، سیکھنے سے۔ ایک عالم ہو گیا جو اپنے علم کو استعمال کرے، مقابل میں جاہل ہو گیا کہ جو تعلم سے، سیکھنے سے، سوال کرنے سے بھی آر محسوس نہیں کرتا۔ وجواد، لا یبخل بمعروفہ، وجواد، جواد کہتے ہیں سخی کو، سخی، لا یبخل بمعروفہ، جو اپنے معروف میں، نیکی میں، عطا میں بخل نہیں کرتا۔ وفقیر، اور چوتھا فقیر، کہ جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے سخی، دینے میں، عطا میں بخل نہیں کر رہا، دے رہا ہے ہر محتاج کو۔ وفقیر، چوتھا ہے فقیر، لا یبیع آخرتہ بدنیا، پھر وہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہیں بیچتا، برداب نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی؟ عالم نے اپنے علم کو استعمال کیا، جاہل نے سیکھنا شروع کر دیا، 2 بندے ہو گئے۔ سخی نے عنایات کرنا شروع کر دی، جو جس کو چاہیے دینا شروع کر دیا، نتیجہ فقیر بھی پھر لالچ نہیں کرتا، 2 نمبری نہیں کرتا، محتاج بندہ بے ایمانی نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، فراڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، پھر وہ اپنی آخرت کو اس دنیا کے بدلے میں بیچتا نہیں ہے، برباد نہیں کرتا۔ پھر خرابی کہاں ہوتی ہے؟ ہاں خرابی یہاں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اگر عالم اپنے علم کو برباد کر دے، پوری توجہ، اگر عالم اپنے علم کو، اللہ اکبر، برباد کر دے، کیا بربادی ہوتی ہے؟ علم ہے عمل نہیں ہے، علم ہے لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ جب عالم اس طرح کرے گا، استنکف الجاہل ان یتعلم، چونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ عالم جو اس کے پاس علم ہے یہ تو خود عمل نہیں کرتا، تو پھر جاہل بھی تعلم سے شرم محسوس کرے گا، آر محسوس کرے گا، انکار کر دے گا کہ اب میں اس سے کیا سیکھوں، اس لیے
کہ یہ بندہ خود اس کا عمل اپنے اس کے علم کے خلاف ہے، نہ وہ اس سے پوچھے گا نہ اس سے کچھ سیکھے گا، وہ جو جانتا ہے کہ یہ بندہ اپنے علم کو برباد کر چکا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح اب ربط ہو گیا نا جاہل کا عالم کے ساتھ، تو زیادہ ذمہ داری عالم پر آ گئی۔ اگر اس نے اپنے علم کا صحیح استعمال کیا تو جاہل بھی اس سے سیکھنے کی کوشش کرے گا، اگر اس نے نہ کیا تو پھر یہ بھی نہیں سیکھے گا۔ اذا بخل الغنا بمعروف ہی، اور جب غنی مالدار شخص دولت مند شخص معروف میں، نیکی میں، احسان کرنے میں، دوسروں کو دینے میں بخل کرے گا، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ با الفقیر و آخرتہ بدنیا، تو پھر جو محتاج ہوگا وہ بھی اپنی آخرت کو اس دنیا کے پیچھے ڈال دے گا۔ کیوں؟ جب یہ مالدار اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا، پھر وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، فراڈ بھی کرے گا، رشوت بھی لے گا، ہر دو نمبری کرے گا، یعنی اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دے گا۔ تو پس اگر کوئی فقیر آخرت برباد کرتا ہے یا کوئی جاہل، تو اس کا مطلب اس کی زیادہ ذمہ داری غنی اور عالم پر عائد ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا یا جابر من کثرت نعم اللہ علیہ، جس پر اللہ کی نعمتیں کثیر ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، جیسے مال دنیا اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، علم نعمت عظمیٰ ہے، جتنا آپ کے پاس علم ہے یہ بھی اللہ کی تیرے اوپر نعمت ہے۔ نعمت کو یہ نہ سمجھو کہ کار آ گئی، بنگلہ آ گیا، زمین جائیداد آ گئی، وہ نعمت ہے۔ جتنا علم اللہ نے تیرے ظرف میں رکھا ہے یہ بھی اس کی نعمت عظمیٰ ہے، عظیم نعمت ہے، اس مال دنیا سے یہ بڑا ہے۔ من کثرت نعم اللہ علیہ، جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، کثرت حوائج الناس الیہ، لوگوں کی حاجتیں بھی پھر اس کی طرف زیادہ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جب اس کے اوپر نعمتیں زیادہ ہیں تو لوگوں کی حاجتیں بھی اس کی طرف بڑھ جائیں گی۔ عالم بڑا ہے تو لوگوں کی علمی ضروریات اس کی طرف بڑھ جائیں گی، مال زیادہ ہے تو لوگوں کی اس حوالے سے، یعنی جو اس پر نعمت ہے اللہ کی طرف سے، پھر اس حساب سے لوگوں کی، ایک علاقے کونسلر ہوتا ہے تو لوگوں کی ضرورت اس پر اس حد تک ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل میں آتا ہے تو پھر لوگوں کی ضروریات اس پر ہوتی ہیں، ایم پی اے بنتا ہے تو لوگوں کی حوائج اس حد تک ہوتی ہیں، جو آگے بڑھتا جاتا ہے لوگوں کی حوائج بھی اس سے اتنی بڑھتی جاتی ہیں، امیدیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ پس جس پر جتنی نعمتیں ہوں گی زیادہ ہوں گی، لوگوں کی حاجتیں بھی اس سے زیادہ وابستہ ہوتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں فَمَنْ قَامَ لِلَّهِ فِيهَا، جس پر جو نعمتیں اللہ کی طرف سے آئیں، اگر وہ ان میں اللہ کی خاطر قام للہ، یعنی ان کو ادا کرتا ہے، بما یجب الرضا للدواب، یعنی جو کچھ اس پر لازم تھا، ٹھیک ہے جی، جو کچھ اس پر لازم تھا، اگر وہ ان کا قام للہ ادا کرتا ہے، الرضا، تو ان نعمتوں کو دوام اور بقا کے پیش کرتا ہے۔ مراد کیا کہ جتنی نعمتیں زیادہ تھیں ان نعمتوں کی کثرت کی بنیاد پر جو اس پر واجب تھا، لازم تھا، اگر وہ کرتا جائے گا تو یہ نعمتیں اس پر ہمیشہ رہیں گی، باقی رہیں گی، دائمی رہیں گی۔ وَمَن لَمْ يَقُمْ فِيهَا بِمَا يَجِبْ، اور اگر اس پر جو واجب تھا کہ یہ کرنا ہے اور اس نے وہ ادا نہ کیا جو اس نے کرنا تھا، الرضا للزوال والفنا، تو گویا وہ اپنی ان نعمتوں کو فنا ہونے، زائل ہونے،
برباد ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ گویا اب جب اس پر نعمتیں کثیر آئیں اور ان نعمتوں کے نتیجے میں جو اس پر واجب تھا کرنا وہ نہ کیا، تو وہ سمجھے کہ اپنی نعمتوں کو وہ تباہی اور بربادی کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس لیے کہ حکم ہے کون سا کہ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ حقوق کی ادائیگی، اور اگر نہیں کرے گا تو یہ کفران نعمت ہے۔ جب کفران نعمت ہے یہ سبب بن جائے گا ان نعمتوں کے زوال کا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔